اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا میں ایک جنت کا ٹکڑا ہے، جسے ہم ماں کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج کا میرا موضوع ہے ماں کے حقوق۔ معزز سامعات، حقوق اللہ کے بعد انسان پر حقوق العباد فرض ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے افضل حقوق والدین کے ہیں۔ والدین میں ماں باپ میں سے جس کے سب سے افضل حقوق ہیں وہ ہیں ماں کا حق ہم پر سب سے پہلے ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں کئی مقامات پر ماں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ماں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ معزز سامعات، ماں وہ ہستی ہے، ہماری ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کے لیے ہر دکھ و تکلیف برداشت کر لیتی ہے۔ وہ خود تو تکلیف برداشت کر لیتی ہے مگر اپنے بچے پر ایک آنچ تک نہیں آنے دیتی۔ پیارے دوستو، جو اپنے بچے کے لیے ماں وہ ہستی ہے جو خود تو بھوکا سو سکتی ہے لیکن اپنی اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ دوستو، وہ ایک ماں ہی ہے جو اپنی اولاد کی پرورش اس طرح کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کی اولاد، اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی بڑا ہو کر اچھے اخلاق والا اور نیک انسان بن سکے، اور وہ یہی اولاد ہوتی ہے جو بڑے ہو کر اپنی ماں کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہ تو اللہ کو پتہ۔ تو اس شخص نے بولا، اے رسول اللہ، کوئی نشانی بتا دیجئے۔ دوستو، اس لائن پر غور کریں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ یعنی بیٹے تو کر جاتے ہیں، بیٹے تو ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کر جاتے ہیں اور بیٹیاں عام طور پر فرما بردار ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ پیارے دوستو، اور آج کل کی اولاد ماؤں کو رلاتی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ بدسلوکی کی وجہ سے ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اس کی اولاد اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ اور میرے دوستو، غور سے سنیں، اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے بھی اس کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو، تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر حج کرایا، طواف کرایا، اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے جو ماں کا دودھ پیا تھا نا، 2 سال جو تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، اس کے ایک گھونٹ کا حق بھی نہیں ادا کیا۔ اور اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، عبید اللہ بن عمیر کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اٹھایا ہے، خراسان افغانستان میں واقع ہے، اور وہاں سے
میں اس کو لے کر چلا ہوں اور میں نے اس کو حج کرایا، طواف کرایا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا ابھی ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں کیا، وہ دودھ جو تو نے 2 سال اپنی ماں کا پیا، تو نے اس کے ایک گھونٹ تک کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بطور مسلمان اور اچھا انسان ہونے کے ہمیں دی ہے، وہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بہن بھائیوں، بچوں اور بچیوں، عزت بھی ملے گی، تمہیں دولت بھی ملے گی، تمہیں عزت بھی حاصل ہوگی، تمہیں دولت بھی حاصل ہوگی، بے پناہ حاصل ہوگی۔ تمہیں بس کرنا کیا ہے؟ تمہیں بس اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ تم اپنی ماں باپ کی خدمت کرو گے تو تمہیں سب کچھ ملے گا، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی۔ اگر تم اپنی ماں باپ کی، اپنی ماں کی خدمت کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی ہر خوشی حاصل ہوگی اور جنت بھی ملے گی۔ آج کل کے نوجوان یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں مصروف ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہم بیزی ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر 7 بر اعظموں کا بوجھ اور جنات سب کچھ ہونے کے باوجود آپ اپنے بچوں کو وقت دیتے تھے، آپ اپنے بچوں کو وقت دیتے تھے، اور ہمارے پاس صرف اپنے ماں باپ کو دینے کے لیے وقت نہیں، ان کی خدمت کرنے کا وقت نہیں۔ یہ ہماری جیسی اولاد کے حالات ہیں۔ تو مرنے کے بعد جب سوال ہوگا، جب پوچھا جائے گا ماں باپ کی خدمت، ان کے حقوق کے بارے میں، تو کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم بزی تھے، ہم کالجوں میں مصروف تھے، ہم یونیورسٹیوں میں مصروف تھے۔ ہمیں تھوڑی شرم کرنی چاہیے، ہمیں تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ وہ ماں جو ساری زندگی ہمارے لیے کیا کچھ کرتی ہے، اور ہم ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھ سکتے، انہیں در در ذلیل کرتے ہیں۔ بیٹے بیویوں کے کہنے پر، بیویوں کی باتوں میں آ کر اپنی ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ بیوی انہیں 2-3 باتیں سنا کر بھڑکا دیتی ہے، جس سے بیٹا بیوی کی باتوں میں آ کر ماں سے لڑتا ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ماں کو ذلیل کرتا ہے، اسے رلاتا ہے۔ کیا اسے وہ دن یاد نہیں آتا جب ماں خود ان سرد راتوں میں پیشاب والی جگہ پر سوتی اور اسے خشک جگہ پر سلاتی، راتوں کو اٹھ کر دیکھتی کہیں میری اولاد، کہیں میرا بیٹا بے سکون تو نہیں، خود تو بھوکا سوتی لیکن اسے بھوکا نہ رہنے دیتی۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کے لیے پوری دنیا سے لڑ کر اس کی پرورش کرتی، آج وہی اولاد اسے ذلیل کر رہی ہے۔ کتنی غلط بات ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل کو چاہیے وہ اپنی بیویوں کی بھی سنیں، اپنی ماں کی بھی سنیں، لیکن غلط اور صحیح کا فرق رکھیں۔ اگر ماں کچھ کہہ بھی دے، ماں کوئی غلط بات کہہ دے تو اسے خاموشی سے سنیں، کیونکہ وہ ہماری ماں ہے۔ بعد میں صحیح غلط کا فرق کریں، مگر ماں کے سامنے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ دوستو، ذرا ان سے تو پوچھیں جن کی ماں باپ نہیں ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ان سے پوچھیں ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں۔ لیکن افسوس، جن کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ ان کی خدمت نہیں کرتے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ان کا فرما بردار بنا دیں تاکہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ اور اگر کسی کی ماں یا باپ میں سے کوئی اس دور فانی سے رخصت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، اس قسم کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے عبداللہ اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ان ویڈیوز سے آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔